حیدرآباد اجتماعی عصمت ریزی قتل معاملہ، دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج، آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن اور آل انڈیا ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے لگائے حکومت کے خلاف نعرے۔ تلنگانہ میں خاتون ویٹرنری ڈاکٹر کو زندہ جلا دینے کے واقعے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری، قصورواروں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ۔ حیدرآباد میں طلبہ تنظیم ABVP نے ملزمین کو موت کی سزا دینے کی مانگ۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے عبداللہ پور میٹ کی تحصیلدار کو اس کے دفتر میں پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دینے کا معاملہ، خاتون تحصیلدار کو بچانے کی کوشش میں جھلس جانے والے اٹینڈر کی بھی موت، پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھا اٹینڈر چندریا۔ لکھنؤ کی بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کا نیا فرمان، گرلز ہاسٹل کے میس میں شارٹس پہن کر جانا منع، ہاسٹل میں جنم دن منانے پر بھی لگی روک۔ ایودھیا فیصلے پر نظر ثانی کی عرضی آج داخل کرے گی جمعیت العلماء ہند، مولانا ارشد بدی شام 5 بجے میڈیا سے کریں گے خطاب۔ سویڈن کی شاہ ملکہ دہلی میں وزیراعظم مودی نے حیدرآباد ہاؤس میں کی ملاقات۔ ملک کی پہلی خاتون پائلٹ کی شمولیت، شیوانگی نے پائلٹ کے طور پر آج سے کام کرنا کیا شروع، شیوانگی اڑائیں گی ڈورنیئر سرویلانس طیارہ۔ سری روی شنکر کا کہنا، ایودھیا فیصلے پر نظر ثانی کی عرضی داخل کرنے کا مسلم فریقوں کو حق پر، تاہم انہوں نے مسلم اداروں سے نظر ثانی کی عرضی داخل کرنے کے فیصلے پر غور و خوض کرنے کی گزارش۔ IG BSF کشمیر فرنٹیئر کی نیوز 18 اردو سے خاص بات چیت، کہا دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پاکستان نے سرحدی علاقوں میں جارحانہ کارروائیاں دی ہیں انجام۔ IG BSF نے کہا پاکستان نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رہائشی علاقوں کو بھی بنایا نشانہ، کئی ملیٹنٹ دراندازی کی طاق میں، مگر فورسز دراندازی کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح سے ہیں چوکس۔ ایودھیا فیصلے پر نظر ثانی کی عرضی آج داخل کرے گی جمعیت العلماء ہند، مولانا ارشد بدی شام 5 بجے میڈیا سے کریں گے خطاب۔ اننت کمار ہیگڑے کے الزام کو فڑنویس نے کیا خارج، معاملے میں مرکز سے جانچ کرانے کا مطالبہ، کہا ایسے بے تکے الزام پر جواب بھی دینا نہیں ہے ضروری۔ پارلیمنٹ میں گونجا حیدرآباد گینگ ریپ واقعہ، جیا بچن نے کہا قصورواروں کو ملے سرعام سزا۔ راجیہ سبھا میں جیا بچن کا بڑا بیان، سیکیورٹی پر اٹھائے سوال، سرکار سے کہا اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو عوام پر چھوڑ دیجیے، کہا جو خواتین کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئے ہیں، جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو عوام کے سامنے پیش کرو، عوام کو ہی پھر فیصلہ کرنے دو۔ راجیہ سبھا میں کانگریس نے اٹھایا حیدرآباد اجتماعی عصمت ریزی اور قتل کا معاملہ، غلام نبی آزاد نے کہا مجرموں کے ساتھ سختی سے نپٹے ریاستی حکومت۔ حیدرآباد اجتماعی عصمت ریزی اور قتل معاملہ لوک سبھا میں بھی رہا موضوع بحث، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا سب ساتھ ہوں تو نئے اور سخت قانون بنانے کے لیے ہیں تیار۔ وادی میں روز بروز حالات میں آ رہا ہے سدھار، اسکولوں میں بھی طلبہ کی حاضری میں اضافہ، سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی اضافہ، پری پیڈ موبائل اور انٹرنیٹ خدمات ابھی بھی معطل۔ دراس میں سردی عروج پر، درجہ حرارت -25.2 ڈگری سیلسیس تک، گھنے کہرے کی وجہ سے دن میں رات کا سما، سڑکیں سنسان، بازار بند، نلوں میں پانی منجمد، بجلی سپلائی متاثر۔ امریکہ کے شہر نیو آرلینز میں فائرنگ سے 10 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ نیو آرلینز کی مشہور سیاحتی مرکز فرینچ کوارٹر میں ہوئی واردات، حکام کے مطابق فائرنگ کی وجوہات کا پتہ نہیں۔ عراق میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے مظاہرین نے ہفتے میں دوسری بار نجف میں واقع ایران ہائی کمیشن کی عمارت میں لگائی آگ، 100 سے زائد زخمی، ایران نے عراق سے کیا احتجاج۔ عراق کے وزیر خارجہ محمد الحکیم نے ایران کے اپنے ہم منصب محمد جواد ظریف سے کی معذرت۔
سعودی عرب 10 دسمبر کو دارالحکومت ریاض میں خلیجی تعاون کونسل اجلاس کی کرے گا میزبانی. جی سی سی کے جنرل سیکرٹری عبداللطیف الزیانی نے اعلان کیا کہ خلیجی ممالک کے رہنما ریاض میں 40واں اجلاس کریں گے. جنوبی ایشیا میں کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ. خطے میں اس عمر کی شادیوں کی شرح 59% سے کم ہو کر 3% ہو گئی ہے. رپورٹ میں یہ نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ اکثر غریب ترین بچوں تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے. مشرقی برکینا فاسو کے ایک چرچ میں دہشت گردوں کے حملے میں تقریباً 14 افراد ہلاک. مسلح افراد کی چرچ میں عبادت کر رہے لوگوں پر فائرنگ. نامعلوم دہشت گردوں نے چرچ کے قریب تعینات سیکیورٹی فورسز پر بھی حملہ کیا. فوج کے 3 اہلکاروں کو کیا ہلاک. میکسیکو کے صدر آندریز مینوئل لوپیز اوبراڈور نے کہا ملک میں پرتشدد جرائم کی شرح میں کمی لانا حکومت کے سامنے اہم چیلنج ہے. اوبراڈور کے اقتدار کا 1 برس مکمل. کہا جرم کے خلاف جنگ کا سب سے مؤثر طریقہ معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے. ٹیونیشیا میں ایک بس حادثے کا شکار. حادثے میں 22 افراد ہلاک، 21 زخمی. ٹیونیشیا کے شمال کے آمدون علاقے میں پیش آیا حادثہ. زخمیوں کو نزدیکی اسپتال کیا گیا منتقل. اور عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے بیچ عراقی وزیر اعظم عادل عبدالمہدی ہو گئے مستعفی. عراقی پارلیمنٹ نے عبدالمہدی کا استعفیٰ کیا ہے قبول. عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے کہا ملک کے آئین کے مطابق اب عراقی صدر ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کریں گے. مشرقی سائبیریا میں سڑک حادثہ. ندی میں بس گرنے کی وجہ سے 9 افراد ہلاک، 22 زخمی.